پاس اٹھوا لیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اب وہ بمائے اپنے ارکان حکومت کے آ رہی ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو کام کیے۔ پہلا کام جس کا تعلق اس کے علم و روحانیت سے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق سے ہے، خرق عادت سے ہے، کہ اس کا عرش اٹھوا لیا تھا۔ اب فرمایا اپنے لوگوں کو کہ اس عرش کی حیت میں کچھ تبدیلی کر دو، اس کے موتیوں کو آگے پیچھے کر دو، اس کی رنگت میں کچھ تبدیلی کر دو۔ تو اس عرش کو، اس تخت کو کچھ بدل دیا گیا، رنگ کے لحاظ سے، کچھ موتی جواہرات کے لحاظ سے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ فرمایا ایک ایسا محل تیار کرو جو مکمل شیشے کا ہو، اور اس کی طرف جو داخلی راستہ ہو، جس راستے پہ چل کے بندے نے اس محل میں جانا ہے، اس کے سامنے وہاں ایک نیچے حوض بناؤ پانی کا، اور وہ مکمل شیشے کا ہو، اور اس کے اندر مچھلیاں چل رہی ہوں، دوڑ رہی ہوں، تیر رہی ہوں، اور اس کے اوپر بھی شیشہ لگا دو، لیکن وہ شیشہ ایسا صاف ہو کہ قطعاً محسوس نہ ہو کہ پانی کے اوپر شیشہ بھی ہے۔ اور اس محل میں داخلی راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب جب وہ عورت بمائے اپنے ارکان حکومت کے پہنچ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو اس کا اپنا تخت اس کے سامنے پیش کرایا، اور پھر اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ تو اس نے پہچان لیا اور کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے۔ چونکہ معمولی سی تبدیلی تو ہو چکی تھی، اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ کیا یہی تیرا تخت ہے، اور اس نے بھی یہ جواب نہیں دیا کہ یہی میرا تخت ہے، بلکہ پوچھا بھی یہ گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب میں بھی وہی کہا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ اور پھر دوسری جو محل تیار کیا تھا شیشے والا، تو اس کو کہا گیا کہ اب اس محل کے اندر تم داخل ہو، چاہے اس نے جتنا عرصہ وقت وہاں گزارنا تھا اس کی آرام کے لیے وہی جگہ تھی، یا اس کی ابتلا کے لیے تھی، اس کا دنیا کا غرور توڑنا تھا۔ عام طور پر دنیا دار پیسے والے کو دنیا کا، پیسے کا، چیزوں کا، نقشوں کا بڑا نشہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کسی غریب کو کسی کھاتے میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کا مالی غرور بھی توڑنا تھا کہ اس محل میں داخل ہو جا۔ اب جب وہ جانے لگی، دیکھا اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، اور سامنے پانی ہے۔ اب پانی کے اندر سے جانا ہے، اس کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس پانی کے اوپر تو شیشہ ہے۔ تو اس نے اپنا کپڑا سمیٹا، جس سے قرآن کہہ رہا ہے کشفت عن ساقیہا، اس نے گویا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا کہ پانی کے اندر جو داخل ہونا ہے۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ یہاں پانی کے اوپر شیشہ ہے۔ تو پھر اس کو پتہ چلا کہ واقعی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو روحانی طاقت دی ہے کہ اتنا بڑا میرا عرش اتنی محفوظ جگہ سے ایک سیکنڈ میں یوں اٹھوا لیا، یہ اس کی ایسی خرق عادت، خلاف عادت کوئی طاقت ہے جو انسانی طاقت سے ماورا ہے۔ انسان چاہے کوئی جتنا بڑا طاقتور ہو جائے، بڑا صاحب فن ہو جائے، بڑا سے بڑا ہنر مند ہو جائے، اتنی طاقت، ایسا ہنر اس کے پاس نہیں کہ اتنا بڑا تخت جو کئی تالوں، کئی دروازوں کے اندر بند ہو اور وہاں سے اٹھوا لیا جائے، کوئی تالا، کوئی دروازہ بھی نہ ٹوٹے، نہ کھلے، اور نہ کوئی دیوار گرے، اور اتنا بڑا تخت بھی بہر آ کے ایک سیکنڈ میں اتنی مسافت دور پہنچ بھی جائے، اور اس میں پھر ایسی تبدیلی بھی کر دی جائے۔ تو یہ کوئی خرق عادت ہے، یہ ایسی قدرت اور قوت کی بات ہے جو انسان کی بساط سے مافوق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے دنیا کے لحاظ سے اس کو اتنا کچھ دیا ہے کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی، حالانکہ وہ بھی اپنے اس وقت کے لحاظ سے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، امیر ترین ملک کی وہ ملکہ تھی، امیر ترین قوم کی وہ ملکہ تھی۔ ان کی اس وقت کی مالی لحاظ سے، ترقی یافتہ ہونے کے لحاظ سے طوطی بولتا تھا، لیکن اس کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اللہ نے ان کو جو دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب اس سارے قصے میں